ہم مزدور۔ السلام علیکم ویورز، 1 مئی عالمی یوم مزدور ہے۔ کل شام میرے ایک انتہائی عزیز کی جانب سے واٹس ایپ پہ ایک تحریر موصول ہوئی۔ دل کو چھو لینے والی تحریر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ لکھتے ہیں، میری سن 2019 کی تحریر آپ دوستوں کے لیے۔ 1 مئی عالمی یوم مزدور۔ ابوظہبی میں 3 ماہ نوکری کی تلاش میں خوار ہونے اور تقریباً 1.5 لاکھ روپے حرام کرنے کے بعد جب میں 1 مئی سن 2000 بروز ہفتہ صبح 6 بجے واپس کراچی ایئرپورٹ پر اترا تو میری جیب میں کل رقم 20 درہم 460 روپے ہی بچے تھے۔ میں پہلے ہی 20 لاکھ کا مقروض تھا، جس میں اب مزید 1.5 لاکھ روپے کا اضافہ ہو چکا تھا۔ کراچی کا ایئر ٹکٹ بھی کسی مہربان نے اس شرط پر ادھار دیا تھا کہ نوکری لگنے کے بعد پہلی تنخواہ میں لوٹا دوں گا۔ آتے وقت تو میں راولپنڈی سے بذریعہ ٹرین کراچی آ گیا تھا، مگر اب اتنے پیسوں میں واپسی ممکن نہیں تھی۔ ابوظہبی کے کمرے میں ساتھ رہنے والوں سے اگرچہ اچھی خاصی پہچان ہو چکی تھی، مگر پھر بھی میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ پاکستان جاتے وقت کسی سے ادھار رقم کا تقاضا کروں، جبکہ مجھے خود بھی یقین نہ تھا کہ میں دوبارہ بھی کبھی اس ملک میں آ سکوں گا۔ ایک اور سانحہ یہ ہو گیا کہ ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد موبائل میں پاکستانی سم ڈالی تو وہ بھی جواب دے گئی، اور سوائے ایک انتہائی مہربان اور نہایت شفیق انسان کے تمام رابطے میرے موبائل اور دماغ سے ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ ہو گئے۔ میں کراچی ایئرپورٹ کے باہر لگے بینچوں پر بیٹھا، جیب میں 460 روپے لیے، بھوکا پیاسا، ڈرا سہما ہوا، ساری رات کا جاگا، خواب آلود نظروں سے مزدوروں کے حقوق میں لگے قداور بینر پڑھ کر اپنی حالت اور مستقبل پر سوچ رہا تھا۔ گھر واپسی میرے لیے اس لیے بھی باعث شرم تھی کہ میں بہت بڑی بڑی بھڑکیں مار کر آیا تھا، لیکن بجائے نوکری ملنے کے الٹا اپنے قرضے میں اضافہ ہی کر آیا تھا۔ 9 گھنٹے طویل انتظار کے بعد اسی مہربان کے کسی جاننے والے نے میرے لیے رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ جی ہاں، بالکل فری۔ کراچی جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سٹور میں۔ ہفتہ اور اتوار کی 2 راتیں میں نے مرنے والے مریضوں کے لواحقین کی چیخوں میں جاگ کر گزاریں کہ کہیں اگلا نمبر میرا ہی نہ آ جائے۔ اگلے 50 دن میں نے 2.5 کروڑ کے اس پرہجوم شہر میں ایسے بے نام مزدور کی طرح گزارے کہ جہاں کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ میں کسی کو جانتا تھا۔ میرا ناشتہ اسی ہسپتال کے وارڈ کے سٹاف کے ساتھ اور رات کا کھانا عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر ہوتا تھا۔ واقعی کراچی غریبوں کی ماں ہے۔ اگرچہ اگلے سال سن 2011 تک اتنے پیسے جوڑ لیے کہ دوبارہ دبئی آ کر نہ صرف نوکری بھی ڈھونڈ لی بلکہ انتہائی قلیل عرصے میں اپنا قرضہ بھی اتار دیا۔ آنے والے دنوں میں 18 گھنٹے پیٹ خالی بھی رکھ کر دیکھ لیا، لیکن دوبارہ ان 50 دنوں کی بھوک والا مزہ نہ آ سکا۔ اپنی ذاتی گاڑی میں اسلام آباد کی سڑکوں پر بارش میں ڈرائیو بھی کی، لیکن کراچی کی W11 منی بس کے سامنے سب پھیکا ہے، اور عبداللہ شاہ غازی صاحب کے مزار کے ننگے فرش پر جو نیند کا مزہ آیا، اب دبئی کے 2 بیڈ روم اپارٹمنٹ کے نرم بستر پر وہ سکون نہیں آتا۔
मेरे अच्छे दिन देखकर वो तमाम दोस्त नुमा फसली बटेरे भी वापस मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। 1 मई आलमी यौम मज़दूर सिर्फ़ इस सूरत में काबिल कबूल है जब आप ख़ुद इन हालात से गुज़रें। चौक में बैठा काम के इंतज़ार में मज़दूर हो, मौत से लड़ने वाले मरीज़ के बेबस लवाहिकीन हों, या फिर रोटी के लिए मज़ार के लंगर खुलने का इंतज़ार करने वाले। सिर्फ व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देने या एक दूसरे को मैसेजेस भेजने से इस दर्द का कहाँ एहसास होता है। आखिर में सिर्फ एक गुजारिश है कि दूसरों के कंधों पर सवार होकर तरक्की कोई मानी नहीं रखती। माँ बाप की जायदाद का लालच, प्राइस बॉन्ड खुलने की उम्मीद, ये सब बकवास और मेरे नज़दीक हराम है। भूख, प्यास, डर, खौफ, नाउमीदी, इन सब को मार दें। खुद मेहनत करें, अपने खुदा पर यकीन करें और किसी भी सूरत में अपने उसूलों पर कोई समझौता ना करें। अगर मेरे जैसे इंसान 20 दिरहम के साथ 50 लाख का कर्ज चुका कर खुशो खुरम और हंसता बसता है तो आपके हालात तो 1000 दर्जा बेहतर हैं मुझसे। 1 मई आलमी यौम मज़दूर, और मुझे फ़ख्र है अपने मज़दूर होने पर। व्यूअर्स, ये थी इमरान अज़ीज़ की तहरीर जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। ये तहरीर उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो महज किस्मत का रोना रोते रहते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं और इसी तरह उज़्वे मुअत्तल की तरह ज़िंदगी गुजार कर चले जाते हैं। इमरान अज़ीज़, मुझे आप पर फ़ख्र है। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।